الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یوسف کی ایک آیت ہے۔ چونکہ اس سے پہلے والے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا کافی بڑا حصہ بیان ہوا تھا، اور بقیہ حصے کو آج کی نشست کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں کوشش کریں گے کہ وہ حصہ بھی مکمل ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں رکھی ہیں ان نصیحتوں کو بھی ہم دہرا سکیں اور اپنے سامنے رکھ سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اس سورت میں، سورہ یوسف میں، تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور ہمارے پچھلے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے ناکردہ جرم اور ناکردہ گناہ کی وجہ سے جیل کے اندر پہنچے کہ قصور تو زلیخا کا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا اور آپ نے وہاں پر کئی سال گزارے، تو اللہ نے آپ کے باہر نکلنے کا راستہ اور ذریعہ اس بات کو بنایا کہ ملک مصر کے بادشاہ کو ایک خواب دکھلایا، اور جب وہ خواب کی تعبیر کسی سے معلوم نہ ہو سکی تو آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتلائی، جس کی وجہ سے بادشاہ بھی بڑا متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو آئندہ قحط کے سال آنے والے تھے، جیسا کہ اس خواب میں بھی اس طرف اشارہ تھا کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور 7 سال قحط کے آئیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی پوری معاشی منصوبہ بندی بادشاہ کو بتلائی اور معاشی منصوبہ بندی سکھلائی، تو آخر کار بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا اقتدار اور سلطنت سپرد کی اور خود سلطنت سے الگ ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بادشاہ بن گئے، اور انہوں نے نہ صرف 7 سالوں کے اندر خوب غلہ اگوایا، اور ملک مصر کے اندر غلہ جتنا اگا سکتے تھے لوگوں کو ہدایات دیں تو خوب غلہ اگایا اور خوب غلہ جمع بھی کیا، اور آخر کار جب قحط کا عرصہ شروع ہوا تو ملک مصر والوں کے پاس اپنی ضرورت کا غلہ موجود تھا، لہٰذا وہ اپنی ضرورت کا غلہ استعمال کرتے رہے، اور آس پاس کے علاقوں میں قحط کے اثرات پھیلنے شروع ہوئے، اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی تنگی ہوئی، راشن کی تنگی ہوئی، غذا کی تنگی ہوئی، اور لوگ اپنی ضرورت کا غلہ لینے کے لیے ملک مصر کی طرف آنا شروع ہوئے، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اب مصر کی حکومت نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اطراف کے ممالک اور شہروں کے لوگوں کو ضرورت کا غلہ بیچنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ قحط پڑھتے پڑھتے اتنا آگے بڑھا کہ ملک شام تک بھی پہنچا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو آبائی علاقہ تھا، جہاں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائی اور ان کا خاندان آباد تھا، تو وہ علاقہ بھی اس قحط کی لپیٹ میں آ گیا، اور ان کو جب یہ خبر ملی کہ ملک مصر کے اندر غلہ مل جاتا ہے اور وہاں سے ہماری ضرورت کی چیزیں مل جائیں گی،
تو انہوں نے بھائیوں نے ابا جان سے عرض کیا کہ ابا جان ہمیں اجازت دیجیے اور ہم ملک مصر جا کر غلہ لے کر آ جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو 10 بیٹے تھے بڑے، ان کو تو اجازت دے دی، لیکن بنیامین کو چھوڑ دیا، بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، کیونکہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور ان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک تعلق تھا، تو اس لیے ان کو اپنے پاس روک لیا اور باقی 10 بھائیوں کو ملک مصر روانہ کر دیا۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ کہ یوسف کے بھائی آئے اور وہ داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا تھا، کیونکہ بھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بچھڑے ہوئے کوئی 40 سال کا تقریباً عرصہ ہو گیا تھا، اور ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جس بچے کو، جس بھائی کو وہ کنویں کے اندر پھینک کے آئے تھے اور قافلے والوں کے ہاتھ بیچ کے آ گئے تھے، تو وہ بھائی کہاں سے بادشاہت کے تخت پہ پہنچا ہوگا، اس کے تو وہم و گمان، یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ چنانچہ جب وہ بھائی آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تو ان سے ذرا سوال جواب کیے، تھوڑی خیر خبر لی، جس سے اندازہ ہو سکے کہ بھائی والد صاحب کا کیا حال ہے اور بھائی بنیامین کا کیا حال ہے۔ تو ان سے سوالات کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ الحمدللہ لوگ بقید حیات ہیں اور خیریت سے ہیں، لیکن پریشانی میں ہیں اور تنگی میں ہیں۔ تو انہوں نے بتلایا کہ جی ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، تو وہ بنیامین ہے، وہ والد صاحب نے اپنے پاس روک لیا ہے، اور ایک ہمارا چھوٹا بھائی تھا وہ بچپن میں گم ہو گیا تھا، لہٰذا ہم 12 بھائی تھے، 10 آپ کے پاس موجود ہیں اور 2 بھائی اس طرح سے ہمارے الگ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سوالات سن لیے، جب یہ سوالات کے جوابات سنے اور معلوم ہو گیا کہ یہ میرے ہی بھائی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ان کو غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی جب تم جاؤ گے اور آپ اپنے گھر پہ جاؤ گے تو میں نے تمہاری بات تو سن لی ہے کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، لیکن اگر تم اگلی دفعہ میں اپنے بھائی کو لے کر نہ آئے تو میں تم کو غلہ نہیں دوں گا اور تمہارے حصے کا بھی غلہ نہیں دوں گا۔ چنانچہ دستور یہ تھا، اصول یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک اونٹ کے برابر غلہ ہر آدمی کو دیا کرتے تھے، تو 10 بھائیوں کو غلہ دیا گیا اور ایک بھائی کا حصہ ان کو نہیں دیا، اور ان سے یہ کہا کہ جب اگلی دفعہ آؤ گے تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا، ورنہ تم کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ یہ ترکیب کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تاکہ وہ جو ان کا بھائی بنیامین ہے وہ بھی اگلی دفعہ میں آ سکے۔ چنانچہ یہ بھائی یہاں سے واپس ہوئے اور بڑے خوش واپس ہوئے اپنے گھر پہ۔ جب وہاں پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے بتلایا کہ جی اس طرح سے ہم کو غلہ تو ملا ہے، لیکن بھائی کے حصے کا غلہ ملا نہیں، اور بلکہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگلی دفعہ آؤ گے اور بھائی کو نہیں لے کے آئے تو وہ غلہ بھی تم کو نہیں دوں گا، تمہارا غلہ بھی تم کو نہیں دوں گا۔ چنانچہ جب انہوں نے وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بتلائی اور انہوں نے پھر اپنا سامان کھولا تو اس سامان میں یہ دیکھا کہ جو ان کے پیسے انہوں نے بادشاہ کو ادا کیے تھے، ملک مصر کے اندر غلے کی جو قیمت ادا کی تھی، وہ پیسے بھی بادشاہ نے واپس رکھوا دیے ہیں اور وہ ان کے سامان میں واپس موجود ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو پیسے بھی واپس آ گئے ہیں اور اب کچھ دن بھی گزر گئے ہیں، یہ غلہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو ابا جان ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم دوبارہ جا کے غلہ لا سکیں، اور اس دفعہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہرحال بڑے شفیق باپ تھے، لیکن بیٹے کی محبت، بنیامین کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تو کچھ زیادہ ہی آپ کے دل میں اور شفقت بھی آ گئی تھی، تو آپ اس کو اپنے سے الگ نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب بھائیوں نے اصرار کیا اور مجبوری بھی کافی سامنے آئی
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میں تم سے خوب عہد و پیمان کے ساتھ تمہارے حوالے کر سکتا ہوں کہ تم میرے اس بیٹے کو اپنے ساتھ واپس ضرور لے کے آؤ گے۔ لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، کہ میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھ کو اللہ کا عہد دو کہ تم اس کو میرے پاس ضرور پہنچاؤ گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد و پیمان لیے، اور جب انہوں نے عہد دیا کہ جی ہم آپ کے بیٹے کی، ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کو واپس لے کر آئیں گے، تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، اور ان کو جاتے ہوئے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا جب جاؤ گے تو وہاں بادشاہ کے محل میں، اور جب مصر میں جاؤ گے تو سارے بھائی ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ 11 بیٹے اور 11 کے 11 جوان اور خوبصورت، اور وہ جب ایک ہی دروازے سے ایک ساتھ ایک کر کے داخل ہوں گے تو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کوئی حسد میں مبتلا نہ ہو جائے، کوئی نقصان پہنچانے کی فکر نہ کرے۔ تو نقصان سے بچانے کے لیے، نظر بد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر فرمائی اور بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی۔ چنانچہ بیٹے بھی جب ملک مصر پہنچے اور سارے کے سارے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان لوگوں کو ٹھہرایا، ان لوگوں کو مہمان خانے میں جگہ دی، اور پھر جو بنیامین تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی، بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس جگہ دی، اور ان کو یہ بتلایا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، اب تم فکر نہ کرو اور غم نہ کرو، جو کچھ یہ بدسلوکی تمہارے بھائی کرتے رہے ہیں اس کا رنج نہ کرنا، اللہ نے ہم کو ملا دیا ہے۔ اور بنیامین کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا حال ظاہر کیا تو بنیامین نے بھی آپ کو خوب اپنے دکھڑے سنائے اور اپنی دکھ بھری داستان سنائی کہ اب تو میں اکیلا ہوں اور یہ 10 بھائی میرے سوتیلے، یہ مجھے تنگ بھی کرتے ہیں، اور لیکن میں بہرحال اکیلا رہتا ہوں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ بنیامین نے یہ درخواست بھی کی کہ حضرت یوسف آپ مجھے اپنے پاس روک لیجئے، لیکن بہرحال قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل اللہ پاک کا حکم ہی یہ تھا اور اللہ کی تقدیر ہی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرمانا چاہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذرا امتحان تھوڑا اور باقی تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی رحمتیں اترنی تھیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر یہ فرمائی کہ جب اپنے بھائیوں کو غلہ دے دیا اور سامان ان کا باندھا جانے لگا تو چپکے سے اپنے محل کا ایک قیمتی پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان کے اندر رکھوا دیا۔ چنانچہ یہ کسی کو معلوم نہ ہوا اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ روانہ ہوا ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، تو پھر بادشاہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اے قافلے والوں تم تو چور ہو، انکم لسارقون، ضرور تم تو چور ہو۔ تو وہ بڑے پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ جی ہم نے چوری کہاں سے کی اور آپ کی کیا چیز گم ہو گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی بادشاہ کا ایک پیمانہ گم ہو گیا ہے، ایک پیالہ گم ہو گیا ہے، اور وہ بڑا قیمتی پیمانہ ہے، لہذا اس پیمانے کی تلاش کے لیے آپ لوگوں کی تلاشی لی جائے گی۔ غرض یہ کہ سب کی تلاشی لی گئی اور آخر کار بنیامین کے سامان میں سے وہ بادشاہ کا جو پیالہ تھا یا جو پیمانہ تھا وہ برآمد ہو گیا۔ جب وہ برآمد ہو گیا تو بجائے اس کے کہ وہ بھائی کوئی ہمدردی کے بول بولتے،
ان بھائیوں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو چھلنی کر دیا۔ فرمایا کہ بھائیوں نے ایسا جملہ کہا، کہنے لگے کہ اگر اس بھائی نے چوری کی ہے، اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق خلہ من قبل، تو بات یہ ہے کہ اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، اس بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اور ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ 40 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ بھائی حضرت یوسف پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں کہ جس بھائی کو قتل کرنے کے لیے اور جس بھائی کو مارنے کے لیے کنویں میں ڈال کے چھوڑ کے آئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ جو چوری کا الزام لگایا، دراصل وہ الزام بھی کیا تھا کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ایک پھوپھی کے پاس رہا کرتے تھے اور ان کی زیر تربیت تھے، لیکن جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے اپنی بہن سے واپس مانگ لیا کہ بھائی یوسف کو واپس بھیج دو، لیکن وہ پھوپھی حضرت یوسف سے اتنی محبت کیا کرتی تھیں کہ بھیجنا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے ترکیب یہ کی کہ اپنا ایک قیمتی کپڑا یا کوئی اس طرح سے کوئی قیمتی چیز حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ کے اور اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس بھیج دیا، جس کی خبر حضرت یوسف کو بھی نہیں تھی، اور بعد میں شور مچا دیا کہ میری وہ چیز گم ہو گئی ہے۔ جب تلاشی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکل آئی تو اس وقت کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام پر اس پھوپھی کا حق ہو گیا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی اس چیز کے بدلے میں اپنے پاس روک کے گویا کہ ایک طرح سے اپنے غلام بنا کے اپنے پاس رکھ لیا، اور وہ تو دراصل ان سے محبت کیا کرتی تھی، ان کی پرورش کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ وہ الزام تھا چوری کا جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ بچپن میں لگا تھا۔ تو بھائیوں نے 40 سال کے بعد جب بنیامین کے پاس سے پیالہ نکلا تو دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے بڑی تکلیف پہنچی، اور آپ نے دل میں کہا کہ انتم شر مکانہ، یعنی اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ تم تو اس درجے میں اور بھی زیادہ برے ہو، یعنی میری کیا چوری اور میرے بھائی بنیامین کی کیا چوری، ہماری چوریاں تو کوئی چوری بھی نہیں ہے، لیکن دراصل کہ مجھ کو میرے باپ سے الگ کر دیا اور جدا کر دیا، یہ کتنا برا کام ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو ظاہر نہ کیا۔ اب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی منتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جناب بادشاہ سلامت، یہ جو ہمارا بھائی ہے تو ہمارے ایک والد صاحب ہیں اور وہ بڑے بوڑھے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہمارے 10 بھائیوں میں سے ہم 10 بھائیوں میں سے آپ کسی کو روک لیں اور اس چھوٹے بھائی کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان نے بڑی عہد و پیمان دیے تھے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنے بھائی کے بدلے میں ہم میں سے کوئی آدمی رک جائے اور وہ سزا کے طور پہ یہاں رک جائے، لیکن آپ ہمارے اس بھائی کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو یہ بات بھی یاد آ رہی تھی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ کر چکے تھے، اور اب دوبارہ بنیامین کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تو اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور عہد و پیمان بھی وہ دے چکے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لیں، الیاذ باللہ، یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو بے انصافی کا کام ہے۔ اب وہ بھائی آپس میں مشورے کے لیے بیٹھے اور وہ کہنے لگے کہ جی دیکھو، تمہارے ابا جان نے ہم کو نصیحت بھی کی تھی، عہد و پیمان بھی دیے تھے، اور اس سے پہلے ایک مرتبہ تم نے یوسف کے معاملے میں بھی بڑی زیادتی کی، تو اب بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھائی یہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو اب ابا جان کو منہ نہیں دکھا سکتا اور میں واپس نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر بیٹھا رہوں گا یہاں تک کہ ابا جان مجھے جو ہے اجازت دے دیں، یا اللہ ہی جو ہے وہ کوئی میرے لیے فیصلہ فرما دے۔ اب جاؤ ابا کے پاس اور ابا کو بتاؤ
بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور آپ جو تحقیق فرمانا چاہیں فرما لیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ سارا واقعہ پیش آئے گا۔ چنانچہ یہ بھائی یہاں سے روانہ ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو یہ سارا واقعہ سنایا، اور جب یہ سارا واقعہ ان کے سامنے رکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل پہ جو گزری تو انہوں نے وہاں پہ وہی بات کی کہ جو وہ پہلے کہہ چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں، کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے نفسوں نے، تمہارے جیوں نے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، شاید کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور صبر کا جملہ فرمایا، اور اس صبر کے جملے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی کہ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، کہ آپ وہاں سے اٹھ کے الگ ہو گئے ان لوگوں سے، اپنے خاندان سے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اے یا اسفا علی یوسف، اے افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور حضرت یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، آپ کی بینائی ختم ہو گئی، جس کو کہتے ہیں آنکھیں سفید ہو جانا، یعنی روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کئی سال گزر گئے، اور دوبارہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو غم ایک طرح سے دب گیا تھا وہ غم دوبارہ ہرا ہو گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے، اور اندر ہی اندر اپنے غم سے گھٹ رہے تھے، اندر ہی اندر اپنے غم سے گھٹ رہے تھے، حتیٰ کہ بھائی یہ کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتیٰ تکون حرضا او تکون من الہالکین، کہ بخدا تم تو ہمیشہ یوسف کی ہی یاد میں لگے رہو گے، یہاں تک کہ گھل گھل کر آپ جان بلب ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ کی جان ختم ہو جائے یا بالکل ہی مر جائیں، اتنا آپ غم کر رہے ہیں یوسف پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے بات کہی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا اضطراب اور غم اللہ ہی کے سامنے کھولتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو وہ خواب بھی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، جس خواب کو 40-45 سال ہو چکے تھے اور اس کی تعبیر ابھی تک نہیں آئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشارہ تو کیا، لیکن ظاہر ہے کہ جو امتحان تھا اللہ کی طرف سے، جو آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، تو وہ اتنی سخت تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس غم کے اندر گھلے جا رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، بیٹو جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو، واخیہ، اور یوسف کے بھائی کی تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فیض سے نا امید نہ ہو، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ہدایت کی کہ جاؤ اور جا کے یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو۔ آپ یہ دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ گم تو بنیامین ہوئے تھے، یعنی کہ اس وقت جو چوری کے الزام میں پکڑا تھا وہ تو بنیامین کو پکڑا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ہدایت یہ دے رہے ہیں کہ جاؤ اور یوسف کو بھی تلاش کرو اور یوسف کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، اور یہ بیٹے دوبارہ ملک شام سے سفر کرتے ہوئے ملک مصر آئے، اور ملک مصر آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی، ان کے دربار میں حاضری دی، اور دربار میں حاضر ہو کر اپنی حالت زار بتلائی اور اپنی تکلیف کا ذکر کیا، اور کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز، اے بادشاہ، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر بڑی سختی ہو گئی، بڑی سختی پڑ چکی ہے، حالات بڑے سخت ہو چکے ہیں، قحط پڑ چکا ہے، اور غلہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور جناب حالات بڑے تنگ دستی کے آ گئے ہیں، اور ہمارے پاس تو اب پیسے بھی پورے نہیں ہیں، بڑی تھوڑے سی پونجی لے کے آپ کے پاس آئے ہیں،
تو آپ ہم کو جو ہمارا پیمانہ ہے، جو ہمارا کیل ہے، وہ آپ ہم کو براہ کرم پوری دے دیں۔ جو ہمارا غلہ بنتا ہے پورا وہ ہم کو دے دیجئے، اور کچھ ہمارے اوپر خیرات بھی کریے، کوئی احسان بھی کریے، تھوڑا زیادہ دے دیجئے، تو آپ کو اللہ جزا دے، اس کا بدلہ دے کہ اللہ صدقے والوں کو اور خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی حالت زار پیش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو ویسے ہی اپنے بھائیوں سے اور اپنے والد صاحب کے فراق میں حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی غمزدہ تھے، اور پھر ساتھ میں یہ ہوا کہ بھائیوں نے ایک خط بھی پیش کیا جو دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک مصر کے بادشاہ کے نام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام لکھا تھا، اور وہ یہ لکھا کہ یہ خط یعقوب کی طرف سے ہے جو اللہ کا صفی ہے، اور جو بیٹا ہے حضرت اسحاق کا، اور جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے، اور کہتے ہیں کہ جناب بادشاہ مصر، ہمارا پورا خاندان اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے اندر اور بلاؤں کے اندر مبتلا ہونے میں معروف ہے۔ اللہ نے میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لیا اور نمرود کی آگ میں ان کو ڈلوایا گیا، پھر میرے والد حضرت اسحاق کا امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک بیٹے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو بچپن میں مجھ سے گم ہو گیا، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، حتیٰ کہ اس کی جدائی میں میری بینائی چلی گئی، میری آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا بیٹا جو میرے اس غم کی تسلی کا سامان تھا، اس کو بھی آپ نے اے بادشاہ مصر، اس کو بھی آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ اتنا درد بھرا مکتوب تھا اور رلا دینے والا مکتوب تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے، اور اس خط کا اثر یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب بہرحال وہ وقت آ چکا تھا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ظاہر کر دیں، تو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے سوال کیا کہ تمہیں یاد بھی ہے کہ ما فعلتم بیوسف واخی، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے کیا برتاؤ کیا تھا؟ اب جب بھائیوں نے یہ سوال کیا، بھائیوں نے یہ سوال سنا تو ایک دم چکرا کے رہ گئے کہ کہاں بادشاہ مصر، کہاں یوسف؟ بادشاہ کو یوسف کو کیا پتا؟ اب جب غور سے دیکھا کہ اتنا حسن و جمال اور اتنا حسین و جمیل اور جو عادات اور اخلاق، تو ذرا غور سے دیکھا تو پہچان گئے، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا، اس لیے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ پھر نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ یہ تقوی اور صبر یہ بڑی نعمتیں ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے سے برائیوں کو اللہ ان کے ذریعے سے آزمائشوں کو دور فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے، اور گویا کہ جس کو کہتے ہیں کہ زمین میں گڑے جا رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ ان کو کوئی ملامت کی، نہ ان کو کوئی برا بھلا کہا، نہ ان کو کوئی سزا دی، بلکہ آج ان کی سزا کو بھی معاف فرمایا، اور یہ کہا کہ تم پر آج کوئی ملامت بھی نہیں ہے، تمہیں کوئی برا بھلا بھی نہیں کہا جا رہا، جاؤ اور میری قمیض لے کے جاؤ اور ابا جان کے اوپر ڈالو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں گی۔ یہ معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ حضرت یوسف کے کرتے میں اللہ نے وہ خاصیت رکھی کہ حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالو تو ان کی بینائی واپس آئے گی۔
اللہ کی شان دیکھیں، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف۔ آج 40 سال کے بعد، 45 سال کے بعد، جتنا بھی عرصہ گزرا، ادھر قافلے والے، ادھر بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام 250 میل دور کنعان شہر میں بیٹھے ہیں، ملک شام میں بیٹھے ہیں، اور 250 میل کے فاصلے سے ادھر کرتا روانہ ہوا، اور ادھر آپ نے اپنے گھر میں گھر والوں سے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو تو میں تمہیں بتلاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کیا کہنا تھا، کہنے لگے آپ تو اسی پرانے خیال میں مبتلا ہیں کہ یوسف زندہ ہیں اور یوسف پھر ملیں گے، ارے کہاں یوسف اور کہاں یوسف کی خوشبو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات صحیح تھی، اور آخر کار جب وہ قافلہ وہاں پہنچا اور اس نے خوشخبری دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ وہ کرتا ڈالا، تو آپ کی آنکھیں واپس آ گئیں، آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ کوئی ایسے قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقی واقعات ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اور اللہ نے دکھلایا ہے کہ اللہ ہی کا حکم سب کچھ ہے، اللہ ہی کا امر سب کچھ ہے، اور اللہ جب آزمائش بھیجتے ہیں تو صبر سے کام لینے والوں کی آزمائشیں اللہ پھر دور بھی فرمایا کرتے ہیں، اور اپنے وقت پہ آزمائش دور ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ آپ کی آنکھیں واپس آئیں، اور آپ کی یہ بات بھی صحیح ثابت ہوئی کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ تمام لوگ یہاں سے روانہ ہو کر، اور پھر جناب علی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے یہ 10 بیٹے، یہ سارے کے سارے یہاں سے روانہ ہو کر، اور ان کی اہلیہ کے ساتھ، حضرت یعقوب کی اہلیہ کے ساتھ، اور پھر یہ پورا خاندان جو تقریباً 93 افراد پر مشتمل تھا، یہ پورا خاندان ملک مصر روانہ ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے وہاں پر ملک مصر کی طرف انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا۔ اب آپ ذرا ایک نقطے کی طرف توجہ فرمائیں کہ ایک وقت تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی کنعان شہر میں، کنعان کی بستی میں، جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود موجود تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بذات خود اسی بستی کے پاس ایک کنویں میں موجود ہیں، اور 3 دن تک وہاں پڑے رہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو نہ آئی، ان کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہوا، اور حضرت یوسف اسی کنویں کے اندر پڑے رہے۔ لیکن 40-45 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے روانہ ہوتا ہے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو آتی ہے۔ یہ معجزہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، لیکن یاد رکھیے کہ جو معجزہ نبی کا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے اختیار اور قدرت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ نے چاہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کے موجود ہونے کے باوجود ان کی خوشبو نہ آئی، اور جب اللہ کا حکم ہوا تو 250 میل سے ان کے کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچا دی۔ چنانچہ معجزہ بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور کرامت کسی بزرگ کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اختیار سے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تمام لوگ، تمام خاندان وہاں پہنچا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، اپنے ابا جان کو تخت پہ بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اب یہاں پر وہ بات پیش آئی، اور یہاں پر وہ تعبیر آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین نے اور ان کے سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت میں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اس کو منع فرما دیا۔ تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ تقریباً 50 سال پہلے
کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہی خواب آج سچ ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور ماں اور باپ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو گویا کہ وہ آج خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اسی وجہ سے مفسرین کرام نے لکھا کہ جو خواب ہوا کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعبیر فوراً پوری ہو جائے، بلکہ خوابوں کی تعبیر کچھ وقت بھی لے سکتی ہے، اور بعض دفعہ 50 سال بھی گزر سکتے ہیں کہ جب خوابوں کی تعبیر زندہ ہو، اور جب خوابوں کو اپنی تعبیر ملے تو خواب ضروری نہیں ہے کہ فوراً سامنے آ جائیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب پورا ہوا، اور اس طرح سے یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب سے درخواست بھی کی تھی کہ ابا جان ہمارے لیے توبہ اور استغفار کیجئے، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کیجئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہاں میں تمہارے لیے اللہ سے معافی کی دعا کروں گا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو غلطی اور کوتاہی تھی، انہوں نے اپنی غلطی اور کوتاہی کو اللہ سے بھی معاف کرایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، اور یہ سب واقعہ گویا کہ یہ 40-50 سال کا عرصہ جس کے اندر خوب مد و جزر آئے، جس کے اندر حالات کے اتار چڑھاؤ آئے، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش اس پورے خاندان پہ ہوئی، بہت بڑی آزمائش جس کے اندر مال کی بھی آزمائش اور تنگی کی آزمائش اور فقر و فاقہ بھی آیا اور جدائی بھی اولاد کی آئی، لیکن آخرکار اللہ نے ان کے تقوی اور ان کے صبر اور ان کی اس عظیمت کے اوپر اللہ نے ان کے اوپر بہرحال اپنی رحمت کو برسایا، اپنے کرم کو برسایا، اور اس سارے خاندان کو اکٹھا فرمایا۔ اس طرح سے جیسا کہ پہلے ایک درس میں بیان ہوا تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، وہ اپنے تمام بیٹوں سمیت ملک مصر میں منتقل ہوئے، اور یہیں سے پھر ان کی نسل ملک مصر کے اندر چلتی رہی، حتیٰ کہ جب فرعون کا زمانہ آیا تو یہی لوگ بنی اسرائیل کہلاتے تھے، کیونکہ اس بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹے، تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے بیٹے یہ 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں سے جو خاندان نکلے وہ پھر 12 قبیلے بن گئے اور بنی اسرائیل ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی جائے، تو اس وقت تک بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ انسانوں سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ 93 افراد مصر میں آئے تھے، اور جب ملک مصر فرعون کے پاس سے نکلے ہیں تو 6 لاکھ افراد کا قافلہ تھا کہ جو یہاں سے نکلا ہے، اور اللہ نے پھر فرعون کو بھی غرق کیا اور ملک مصر دوبارہ ان کے حوالے کیا، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ ملک شام بھی ان کے حوالے کیا، جس کا واقعہ یہاں پہ پیچھے گزر چکا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اور صبر کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کی اور اس کی نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔